بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، پیاری طالبات، آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 31 ہے، جس میں ہم اپنے ایک نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ تو آپ لوگ اپنی اقرا اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 33 یعنی 33 جو ہے وہ کھول لیجئے، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے جوانی تک۔ آپ جانتی ہیں نا ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور کس زمانے میں کے بارے میں پڑھیں گے؟ ان کے بچپن سے لے کر ان کی جوانی تک کے زمانے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو میں سبق جو ہے اس کی بلند خوانی کر رہی ہوں، اسے پڑھ رہی ہوں، آپ غور سے سنیے تاکہ آپ کو الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ رسولوں کو نبی بھی کہا جاتا ہے اور پیغمبر بھی۔ اللہ کے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب پیغمبر ایک ہی دین لے کر آئے، اس دین کو اسلام کہتے ہیں۔ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے انسانوں کے رسول ہیں، اور قرآن شریف اللہ کی آخری کتاب ہے۔ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال سے بھی پہلے مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ تم تو جانتے ہو کہ کعبہ شریف اسی شہر میں ہے۔ کعبہ دنیا میں اللہ کا پہلا گھر ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام جناب عبد المطلب تھا، والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ بھی اس وقت اس دنیا سے چلی گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ ان دونوں کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال شروع کی، لیکن 2 سال بعد وہ بھی انتقال فرما گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری قبول کی۔ وہ بہت محبت کرنے والے چچا تھے، اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے پیارے بھتیجے کا خیال کرتے۔ جناب ابو طالب تاجر تھے، اپنے بھتیجے کو ملک شام کے تجارتی سفر پر ساتھ لے گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 9 سال تھی۔ یوں کم عمری میں آپ کو تجارت کا تجربہ ہو گیا۔ آپ نے بکریاں بھی چرائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عام بچوں کے بچپن سے مختلف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ دوسرے بچوں اور لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی باتیں سمجھاتے اور بتاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر
25 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گئی۔ قریش نے جب خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور حجر اسود رکھنے کا مرحلہ آیا تو تمام قبیلے آپس میں لڑنے لگے کہ یہ کام ہم کریں گے۔ قریب تھا کہ سب آپس میں لڑ پڑیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو اس کے مشورے کے مطابق عمل کیا جائے۔ اگلی صبح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا۔ چادر کو سب قبیلوں کے نمائندوں نے اٹھایا اور اس مقام تک لے گئے جہاں پتھر لگانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھا کر اس کی جگہ لگا دیا۔ یوں سب لوگ خوش ہو گئے اور ایک بڑا جھگڑا اور فساد ہوتے ہوتے رہ گیا۔ دیکھا میری پیاری طالبات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور ان کی جوانی جو ہے وہ کس طرح عام لوگوں سے مختلف تھی اور انہوں نے کس طرح سے عام لوگوں سے مختلف زندگی گزاری۔ آئیے اب اس سبق سے متعلقہ کام کی طرف چلتے ہیں۔ اپنی عملی کتاب کا صفحہ نمبر 41 یعنی 41 جو ہے وہ کھول لیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے بیٹے صفحہ نمبر 41 پر دیکھیے، آپ کا سوال نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے۔ خالی جگہیں پر کیجئے۔ اب چونکہ آپ نے ابھی ابھی سبق پڑھا ہے تو یقیناً آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گی کہ ان خالی جگہوں کو کن الفاظ سے پر کرنا ہے۔ دیکھیے نمبر 1 ہے، کعبہ دنیا میں ڈیش کا پہلا گھر ہے۔ کس کا پہلا گھر ہے؟ اللہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش کے خاندان ڈیش سے تعلق رکھتے تھے۔ کس سے تعلق رکھتے تھے؟ بنو ہاشم سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ڈیش سال کی عمر میں ہوئی۔ کتنے سال کی عمر میں ہوئی تھی؟ 25 سال کی عمر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کو ایک چادر میں رکھا۔ کس کو رکھا؟ حجر اسود کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل جملوں میں سے جو صحیح ہیں ان کے آگے اسقاط اور جو غلط ہیں ان کے آگے غین لگائیے۔ سب سے پہلا ہے، ہر پیغمبر اپنا اپنا دین لے کر آیا۔ جی نہیں، یہ بات غلط ہے، ہر پیغمبر اللہ کا دین لے کر آیا تھا۔ اس کے بعد نمبر 2، قرآن شریف اللہ کی آخری کتاب ہے۔ جی بالکل، قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی سیر کے لیے لے گئے تھے۔ جی نہیں، شام کی سیر کے لیے نہیں لے کر گئے تھے بلکہ تجارتی سفر پر لے کر گئے تھے، تو یہ بات کیا ہوئی؟ یہ غلط ہو گئی۔ نمبر 4 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ جی بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 5، حجر اسود رکھتے وقت تمام قبیلے آپس میں گلے ملنے لگے۔ ایسا تو نہیں ہوا تھا، گلے تو نہیں ملے تھے بلکہ وہ آپس میں لڑنے لگے تھے، تو یہ بات بھی کیا ہے؟ غلط ہے، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ اس کے بعد آگے آ جائیے صفحہ نمبر 42 پر 42، سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ دیکھیے آپ کو الفاظ بھی دیے گئے ہیں، ان کے معنی بھی دیے گئے ہیں۔ اب آپ نے یہ جو الفاظ والے، یہ جو کالم میں یہ والے لفظ جو دیے ہوئے ہیں، ان الفاظ کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ مثلا پہلا لفظ آپ کا کیا ہے؟ گھر، جس کا مطلب ہے مکان یا رہنے کا ٹھکانہ۔ تو اب دیکھیے، میرا گھر مسجد کے قریب ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس لفظ کو ہم نے جملے میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ اس کے بعد دوسرا ہے دیکھ بھال۔ دیکھ بھال کا مطلب ہوتا ہے نگہداری، نگہداشت، یعنی کسی کو دیکھنا، کسی کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے۔ مالی پودوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذمہ داری، جواب دہی، ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے خاندان، گھرانہ، میں ایک باعزت خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ اس کے بعد ہے تجربہ، مہارت، انسان تجربے سے سیکھتا ہے۔ اب میرا بیٹا یہ جملے میں نے بنائے ہیں،
اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے جو ہے کوشش کرنی ہے کہ ان الفاظ کے لیے آپ خود سے جملے بنائیں، یعنی آپ ان کی نقل نہ کریں بلکہ آپ خود اپنے الفاظ میں اپنے جملے بنائیں، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ اس کے بعد صفحہ نمبر 43 یعنی 43 پر دیکھیے آپ کی ایک ایکٹیویٹی ہے جو پچھلی صفحوں پر بھی آپ کر چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی تصویر حاصل کیجیے اور نیچے دی گئی جگہ پر چسپاں کیجیے، یعنی اس جگہ پر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک یعنی کس کی؟ مسجد نبوی کی تصویر جو ہے وہ کسی بھی جگہ سے آپ کسی رسالے سے یا کسی اخبار سے آپ کاٹ لیجئے اور اس کو آپ یہاں پر کیا کر لیجئے، اس کو یہاں پر چپکا دیجئے، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ تو اس طرح ہمارا صفحہ نمبر 41، صفحہ نمبر 42 اور صفحہ نمبر 43 کا کام جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ اس کام کو مکمل کر لیجئے گا، کل انشاءاللہ اس سے متعلقہ دیگر کام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔